السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ اس کو دیکھیے گا اور پلیز کمنٹ کیجیے گا اور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور فیملی فرینڈ کو بھی بتائیے۔ جی، دن کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کے پیارے نام سے، اور اب دن میں جو کچھ میں کروں گی آپ کے ساتھ شیئر۔ روز کی طرح آج بھی بہت سارے کام تھے جو کہ میں نے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ پہلے میں یہ کروں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو دیکھتے ہیں پھر اب پہلے کون سا کام کرتی ہوں میں، ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی گپ شپ اور تھوڑی سی بتاؤں گی میں آپ کو کوئی ٹپ۔ جیسا کہ ہم سب کہتے ہیں اور بہت زیادہ سنا ہے کہ بھائی لیڈیز کو کام کرنا چاہیے، پڑھی لکھی کو کوئی یہ کام کرنے چاہیے، چلیں جو پڑھی لکھی نہیں ہے کوئی سلائی کڑھائی کر لے اس طرح۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جو تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہیں یا زیادہ پڑھی لکھی ہیں ایون، تو اگر وہ جاب نہیں کر سکتی اور کسی وجہ سے اپنے گھر میں ہی ہیں تو وہ کیا کر سکتی ہیں۔ جی، تو ٹیوشن ایک اچھی چیز ہے جس سے آپ بچوں کے ساتھ مصروف بھی رہتے ہیں اور بڑا دل لگا رہتا ہے۔ بچوں کے ساتھ باتیں کرنا، جب بچے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی کبھی مدد بھی آ جاتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے، پڑھائی کے ٹاپک پہ کہ بچہ کیسے کر رہا ہے، کیسے وہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا۔ میں آپ کو یہاں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں۔ مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے جب میں نے ماسٹر کیا، تو اس کے بعد شادی سے پہلے میں نے تھوڑی سی جاب کی تھی، لیکن آفٹر میرج پھر میں گھریلو کاموں میں ظاہر ہے بندہ مصروف ہو جاتا ہے، بچے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے نا، تو یہ ان لیڈیز کے لیے جن کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے یونیورسٹیز کالجز میں، تو اکیلی لیڈیز کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو ٹیوشن کا کام بہت اچھا ہے اور گھر بیٹھ کے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں جس سے بڑا دل لگ جاتا ہے اور آپ کا ٹائم بھی بہت مناسب گزرتا ہے۔ میں نے اتنے بچوں کو پڑھایا ہے کہ جیسے ہی میں باہر نکلتی ہوں تو مجھے کافی بچے جو ہیں خاص طور پہ وہ پہچانتے ہیں اور مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ جن بچوں کو میں پڑھا چکی ہوں وہ اب کالجز میں بھی چلے گئے ہوئے ہیں اور اچھے اچھے نمبر لے رہے ہوتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ آ کے بتاتے ہیں کہ اچھا، میں نے ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ بہت آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیتی ہیں، لیکن یہ جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں یا بڑی ایج کے بھی لڑکے جو 9th 10th کے بھی ایون، تو ان کو یا چھوٹی ایج کے جو خاص طور پہ 4 5 1 سے لے کے 6 7 یہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، ٹیوشن پڑھانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں کر رہی ہوں جی اپنی بیڈ شیٹ کو ٹھیک، جو کہ بہت زیادہ میسی ہوئی ہے۔ دیکھیں کتنے تکیے اور کشنز اوپر پڑے ہوئے ہیں، اس کو صاف کرتے کرتے بھی مجھے 10 15 منٹ لگ ہی جاتے ہیں، کیونکہ صبح جب اٹھتے ہیں نا تو کافی زیادہ گند مچا ہوتا ہے پورے گھر میں، اور چیزیں اٹھاتے اٹھاتے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ میں تو لیڈیز کو یہی کہوں گی جو ہاؤس وائف ہیں، تو پلیز جو جو کام کر سکتی ہیں، جو نہیں بھی کرتی، جو نہیں بھی زیادہ پڑھی لکھی، وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کر لیں۔ آج کل تو آن لائن بھی بہت سے کام ہیں جو کہ کر رہے ہیں لوگ۔ پھر دھلے ہوئے کپڑوں کو میں نے طے کرنا شروع کیا ہے۔ یہ میں نے 2 دن پہلے دھوئے تھے کپڑے، کیونکہ یہ اوپن میں نہیں ڈالتی ہوں میں، گیراج جو ہوتا ہے تو اس میں نے تار لگائی ہوئی ہے، نیچے رہتے ہیں نا ہم لوگ، تو چھت والا تو پورشن ہمارا نہیں ہے، تو نیچے جو تار لگتی ہے 1 دن کے بعد ہی وہ سوکھتے ہیں۔ اب یہ کپڑے خشک ہو گئے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے، تو میں نے ان کو طے کیا ہے۔
جب میں نے ٹیوشن سٹارٹ کی تھی وہ تو میں نے شوقیہ کی تھی کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا. بچے میرے بڑے تھے اور وہ تو جا رہے تھے یونیورسٹی اور کالج، تو پھر میرے پاس ٹائم ہوتا تھا. اور چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بہت مشکل ہوتا ہے. جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر میں نے سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ میری بہت زیادہ ٹیوشن میری چل پڑی تھی. کیونکہ میرا ایکسپیرینس پہلے اسکول کا تھا، شادی سے پہلے میں نے اسکول میں پڑھایا تھا. اس کے بعد پھر میں نے یہ جب میں شادی ہوئی تو پرابلمس یعنی گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، بچے تھے میرے 3. تو پھر میں نے ٹیوشن سٹارٹ کی تو ماشاءاللہ اس میں بڑی برکت اللہ نے ڈالی. جو کام بھی دل لگا کے کریں اور کریں خوشی سے کریں تو اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالتا ہے. جی، جب آپ ٹیوشن سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کون سے بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، کون سے اسکول کون سے لیول کو پڑھا سکتی ہیں. ایون اسکول کا مطلب کون سے اسکول میں جو بچے جہاں سے آتے ہیں، مطلب کوئی اردو میڈیم ہوتا ہے، کوئی انگلش میڈیم ہے، کوئی بہت اچھے اسکول سے آ رہا ہوتا ہے. آپ کو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون کون سے اسکولس کو اور کون سی کلاس کے بچے کو آپ پڑھا سکتی ہیں. جی، بچوں کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچے اس طرح کے آتے ہیں. کوئی بچے تو ہوتے ہیں چلے شریف ہوتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، جن کو کام دیں اور کام کر لیتے ہیں. اور کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو سر پہ چڑھ کے کام کروانا پڑتا ہے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں تو جھوٹ بھی بولتے ہیں کیونکہ وہ ڈائری ہی کمپلیٹ لکھ کے نہیں لاتے. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جب بندہ کسی پریکٹیکل کرتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. میں نے ایسے ایسے بچوں کو ہینڈل کیا، پھر مجھے پتہ چلا کئی بچے تو ڈائری ہی نہیں لکھتے. میں تو ڈائریکٹلی بھی اسکول ٹیچر سے ان ٹچ ہوتی ہوں کیونکہ میں ڈائریکٹ ان کا نمبر لیتی ہوں اور ان سے بچے کے بارے میں وہاں سے بھی پوچھتی ہوں کہ یہ بچہ یا جتنے تھوڑے سے ہوم ورک لے کر آیا ڈائری پہ. تو اس وجہ سے نا بہت زیادہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں رزلٹ دینا پڑتا ہے. کیونکہ ڈفرینٹ اسکولس اور ڈفرینٹ کلاسز کے بچے ٹیوشن میں ہوتے ہیں. اسکول میں تو چلیں ایک کلاس میں ایک جیسے بچے، لیکن ٹیوشن میں ڈفرینٹ کائنڈ بچے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کلاسز کے، جیسے 6 کے 5 کے 9 کے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان سب کو ہینڈل کرنا ایک واقعی مشکل کام ہوتا ہے. اگر بچوں کو ہینڈل کرنا آ جائے اور انہیں پڑھانا آ جائے اور اچھے طریقے سے ان کو پڑھایا جائے، رزلٹ اچھا آ جائے تو یہ ایک قسم کا بہت اچھا بزنس بھی ہے اور بہت اچھا ٹائم پاس بھی بن جاتا ہے. آپ کا 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے تو ایزیلی گزر جاتے ہیں. آج کیونکہ سیٹرڈے ہے، یہ ولاگ میں نے فرائیڈے کو ڈالنا تھا لیکن طبیعت میری بہت خراب تھی. پھر میں نے ڈاکٹر سے چیک کروایا اور بی پی کچھ ہائی بھی تھا اور باقی پرابلم بھی چل رہی تھیں. تو پھر میں نے میڈیسن لی جس کی وجہ سے رات کو پھر اپلوڈ نہیں کر پائی. سیٹرڈے کو بھی صبح صبح بارش شروع ہو گئی اور موسم کافی اچھا ہو گیا. اب تو ظاہر ہے موسم چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ حبس نکل گیا ہے جو کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے تھا. یہاں پہ میری بیٹی میرا بی پی چیک کر رہی ہے کیونکہ جب کل میں ڈاکٹر کو چیک کرانے گئی تو میرا بی پی ہائی تھا اور ڈاکٹر نے یہی ایڈوائس کیا تھا کہ آپ صبح شام بی پی چیک کریں. اور پھر ایک چارٹ بنا کے لے کے آئیں چند دنوں کا، اور اس کے بعد وہ مجھے ایڈوائس کریں گے کہ فردر آگے کیا کرنا ہے. ویسے تو مجھے بی پی نہیں رہتا پرماننٹ، لیکن یہ کہ جب بھی کبھی کوئی ٹینشن یا کوئی کام زیادہ کر لوں یا کسی وجہ سے کبھی کبھی اپ ہو جاتا ہے. اور ایک دفعہ جب میرا مطلب اسٹمک بھی خراب ہوا، پین ہوئی، تو میرا بی پی تب بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا. تو بس ابھی چیک کروایا تو ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ آپ ریسٹ کریں، اور میڈیسن بھی دی ہیں ڈاکٹر صاحب نے. اور انشاءاللہ اب میں میڈیسن بھی لوں گی اور مجھے آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا تاکہ میں پراپر طریقے سے آپ کے لیے ولاگ بناؤں، اور مجھے کمنٹ کیجئے کہ کس طریقے کے ولاگ بناؤں آپ کے لیے. جی، رات کو پھر ہم لوگوں نے
یہ آن لائن بچوں نے آرڈر کیا تھا کباب کا اور بریانی کا، اور ساتھ گھر میں پکا بھی ہوا تھا کھانا، وہ بھی ساتھ کھایا سب نے۔ اور امید ہے میری یہ ٹپس جو کہ ٹیویشن کے متعلق میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر کسی نے ٹیویشن سٹارٹ کرنی ہے تو پلیز ان ٹپس کو ضرور فالو کیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنا ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔